یہ باعث اعزاز ہے کہ میں فہمید ریاض کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلے میں آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں کہ میں اسٹیج پر بیٹھ نہیں پائی۔ The fact is I've not been well، میں ڈائبیٹک ہوں اور بیٹھ کر اسے ایک ہی طرح سے میں دیر تک بیٹھ نہیں سکتی ہوں، تو اس وجہ سے۔ اور یہ بھائی عارف امام تو ناراض ہی ہو گئے، یہ کیا غضب کیا آپ نے کہ ناراض ہونے لگے۔ آپ کو ناراض کرنے تو میں نہیں آئی ہوں۔ آپ لوگوں کی جو میں تعریف سن رہی ہوں، مجھے سچ پوچھے تو یہ تعریف وغیرہ سننے کی بالکل عادت ہے نہیں، تو مجھے لگتا ہے کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے یہ بات بھی میری بات۔ تو میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی نظم سنا دوں جس کا نام ہے فہمیدہ ریاض۔ ایک شاعرہ۔ لوگ کہنے لگے ہیں کہ مشہور ہیں، لوگ کہنے لگے ہیں کہ مشہور ہیں، کبھی جی میں آتا ہے میں بھی ملوں، مگر بات یہ ہے کہ مشہور و معروف لوگوں سے ملنے کی چاہت میرے دل میں ہے اور نہ ہوگی کبھی۔ یوں بھی کہنے میں آتا ہے اس طرح کی ہستیوں سے اگر آپ سچ مچ ملیں تو مایوس ہوتے ہیں اکثر، ان کی نظمیں مگر منہ زبانی کئی یاد ہیں، سنا دوں جو مجھ سے کہیں بس اتنا ہی کافی ہے، اتنی شناسائی اس شاعرہ سے بہت ہے میری، ان کے ہونے نہ ہونے سے ہے بے نیاز، زندگی میری ہر سمت پھیلی ہوئی۔ تو میری پیاری دوست جو کہ میرے رسالے آواز میں کام کرتی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک مور پہ نظم غدار جی یہ تو ضرور وہ سنا دوں میں آپ کو۔ یہ میری کسی مجموعے میں ابھی تک ہے بھی نہیں، یہ چھوٹی بہن میں ہے۔ جنگل سے اٹھا جو دانا پانی، ایک مور نے اپنے دل میں ٹھانی، کر لے کسی اور جا ٹھکانا، جینے کا کچھ ملے بہانا، کہنے لگے ایک بلند پرواز شاہی اس مور سے کہ اے مور، جنگل کو اگر تو چاہتا ہے آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو نے کوٹھی نہیں بنائی، جھوٹی صنعت نہیں لگائی، بینکوں سے بھی لیا نہ قرضہ، اربوں خربوں حساب جس کا، معصوموں کو کیا نہ اغوا، لوٹا نہیں مال بے کسوں کا، اے مور خدا کی تجھ پہ ہو مار، ثابت یہ ہوا کہ تو ہے غدار۔ تو شاتم دی ضرور ہوگا، اور یہ بھی ہے اطلاع خفیہ، تیرے دل کو نہیں لبھاتا جنگل کے نظام کا نظریہ، بس کیوں نہ کریں تجھے گرفتار، یا بھوکا کیوں نہ دیں یہی مار، اس رقص سے کیا ہمیں سروکار۔ منہ اپنا سے لے کے رہ گیا مور، تھا اس میں کہاں اڑان کا دور، سن کر شاہی کی لن ترانی، کرگس یہ خلال کر کے بولا، خرگوش گلہریاں چکارے پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، ان کا نہ کبھی شکار کرنا، بس سارے کڈھب ہی کار کرنا، بارش میں ناچتا ہے بدمست، سب کا اخلاق کر دیا پست، جنگل کے درمیاں یہ جب تھا تب میں ہی اس کا محتسب تھا، مانگی تھی مختصر کمیشن، وہ بھی تو نہ اس سے پڑ سکی بن، ہے مور وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام سے۔ چند یہ نظمیں میں نے منتخب کی ہیں ابھی، اور میری جو اب آنے والی میری مجموعہ جو آتے رہے
तो 2000 तक की तो वो छप गई हैं, और 2000 के बाद से पूछे तो मैंने नस्र ज़्यादा लिखी है, लेकिन नज़में भी थी वो अब जमा की हैं और वो आने वाली हैं, तो उसमें से चंद एक हैं मैं आपके सामने पेश करती हूँ। ये कितना बुरा वक्त गुजरा, इतना बुरा फिरकावारियत जो पाकिस्तानी मुआशरे में बिल्कुल नहीं थी। आप लोगों में से जो पाकिस्तानी वो जानते हैं, कॉलेज के ज़माने में तो पता भी नहीं था कौन शिया कौन सुन्नी, इस बकवास में कौन पढ़ता था, बिल्कुल भी नहीं। मगर अब जो देख रहे थे, एक छोटी सी नज़म थी, मेरी एक लंबी नज़म भी है, हज़रत ज़ैनब का रोज़ा, हज़रत ज़ैनब का खुतबा शाम के दरबार में। मैं खुद एक चूँकि सुन्नी घराने से हूँ, तो मैं इसको अपने पूरे दिल और जान की मोहब्बत के साथ लिखती हूँ, और ये अक़ीदे की मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक थिंकिंग की मोहब्बत है। तो बीबी ज़ैनब के रोज़े पर बमबारी की गई थी, बमबारी की गई, तो मैंने ये लिखा था, बेकरार रेगज़ारे फना में गुजरते चले जा रहे हैं हुजूम, वहीं बीबी ज़ैनब का रोज़ा खड़ा है। फ़कत एक इमारत नहीं ये, खाक और संग में इतने नाजुक हंसी बेल बूटे बनाकर, शुआओं में मदगम है जो रंग उनसे सजाकर, तरोताज़ा रखी हैं बातें कहीं जो उन्होंने, इसके मीनार और मेहराब में दर्द बेबस थे, इस पे बरसा रहे हैं वो आग, एक माँ कबल तारीख वहशी दरिंदे की चीखें हैं जो गूंजती रह गई हैं, इसमें क्या शक कि ये वार कारी पड़ा, आसमां सुर्ख है, लोग रोने लगे हैं। एक नज़्म है अमन की आयशा, इसका नाम है। देखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है वो 70 साल से जो है वो चल रही है और चल रही है और चलती चली जा रही है, इसके ख़त्म होने के कोई आसार आज भी नज़र नहीं आ रहे, धीमा पड़ जाता है। तो बहरहाल एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है पाकिस्तान और इंडिया में, उसका नाम है अमन की आयशा। उन्होंने मुझे भी बुलाया था, और वो बेचारे करते रहते हैं अपने कुछ इवेंट्स, तो वो कुछ अपनी अक्लमंदी की बातें गर्दन हिला हिला के कर रहे थे, मैं भी सुन रही थी। ये नज़म वही लिखनी शुरू हुई थी और ख़त्म मैंने बाद में की, लेकिन लिखी वही थी, मैं सुन रही थी यार ये कब से करे चले जा रहे, क्यों करेंगे ये अमन, क्यों लाएं, अमन किस लिए लाएं, ख़त्म किस लिए कर दें, ये जो अरबों खरबों का कारोबार कायम है, वाह 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 वाह, जंग की बदौलत जो हम नियाजमंदों का रोजगार कायम है, ऐसे फजले रब्बी को कैसे मुस्तरद कर दें, क्योंकि आप कहते हैं यार आप भी हैं खूब किस जहां में रहते हैं। ठीक है कि अब ये मुल्क हो गया बहुत बर्बाद, मर गए हजारों लोग, उड़ गए धमाकों में, क्या करें कि हैं मजबूर इन जदीद जंगों के दाव पेच ऐसे हैं, कितने हम वतन मासूम अपनी जान से जाते हैं, हम तो फातिहा पढ़कर अश्क भी बहाते हैं, सब शहीद हैं प्यारो कौम को बताते हैं, ये रज़ाए रब्बी, जिसको मौत आती है उसकी मौत आनी है, ये जहान फानी है, क्या यकीन नहीं तुमको, कैसे तुम मुसलमान हो, मौत जिंदगी दोनों हैं खुदा के हाथों में, हम किस तरह आए, ख्वाब टूट जाएंगे ऐश के हुकूमत के, रूप ताप के दिन रात, जंगजू जवानों की कैसी जीत कैसी मात, जंग एक तसलसल है जिसमें है ज़रे खालिस, किस लिए समेटे हम जो बिसात फैली है, हमने जो बिछाई है इन तवील बरसों में इस कदर मुशक्कत से। फिर इंडिया भी कुछ कम नहीं,
جو ہمارے دشمن ہیں شکر رب العزت کا وہ بھی کم نہیں ہم سے. ضد پہ کیسے ایٹھے ہیں جاندار ہیں پٹھے پیترے بدلتے ہیں روز چال چلتے ہیں. ہم بھی سوچتے ہیں چال شاہ کو بڑھاتے ہیں وہ بچاتے ہیں ملکہ ہم پیادہ لاتے ہیں. ایک قدم بڑھے آگے 100 قدم چلے پیچھے جنگ ایک چکی ہے وہ جسے چلاتے ہیں. پھر وہ سوچتے ہوں گے یہ بھی کیسی لیلا ہے جنگ کا ماحول یہ بھی کیسی لیلا ہے اس کی تیز گردش سے اپنے آپ اگتے ہیں فرقہ واریت کے بیج. پاپ یہ بھی کٹتا ہے سب کا دھیان بٹتا ہے ورنہ جانے کیا مانگے غول بھوکے ننگوں کا. اچھا دیکھیے امریکہ کہتا ہے تھا کہ انڈیا از اے شائننگ انڈیا. ہم ہیں ایک چمکتا دیش کہہ رہا ہے امریکہ. رنگ کیوں پڑے پھیکا ہم بھی سر ملائیں گے اس کے بعد وہ ہم کو چین سے لڑائیں گے. ہر گھڑی وہ رہتے ہیں جنگ کے لیے تیار ان کے دم قدم سے ہے اپنی گرمی بازار. بیچ میں پڑے ٹھنڈ دونوں پھیلتے ہیں گن. آ گیا ہے پھر ساون چل رہی ہے پروائی. پیڑ میں چھپی کوئل کوکتی ہے کچھ ایسے جیسے وار کرتی ہو سارے عیش و عشرت پر جنگ سے جو حاصل ہے اور روز افزوں ہے. ٹھہر تو وری کوئل تو نظر نہیں آتی ورنہ ایک گولی سے تیرا خاتمہ کرتے ہیں. کیا کہنے جا کہ مہرباں ہے آج بخش دی ہے تیری جان اپنا گیت گائے جا. کیا بگاڑ سکتی ہے تو ہماری حشمت کا جب جہاز جھپٹیں گے تندرو ہواؤں میں جب ترانے گونجیں گے جنگ کے فضاؤں میں جو تمام دانشور ان غریب ملکوں کے مل کے ساتھ گائیں گے. جب ہماری ہیبت سے تیری کوک لرزے گی تیرے کنٹھ میں سہمی خود بخود سمجھ لے گی کوک اور گرج کا فرق دور ہو گیا. کیا کہنے واہ واہ واہ. دیکھیے گا یہ ایک نظم میں آپ کو اپنی اور سناتی ہوں. اس کا نام تو میٹرکس ہے اور یہ میں نے اپنے نواسے کے لیے لکھی. چھوٹا سا بچہ ہے مگر آپ کے غور کی طالب ہے. یہ میٹرکس جہاں ہم رہتے ہیں. پتھر سے بنی ہوئی ہے دنیا غالب ہے تمہارا نرم کتنا. پتھر سے بنی ہوئی زمین ہے گھٹنے چھل جائیں جس پہ چل کر. بس 2 ہیں جوڑ استخانے جن پر سیدھے کھڑے ہوئے ہو جیسے ہو ورق پہ مرتسم آ. قامت کو اپنی راست رکھ کر تم اپنے قدم سہج اٹھانا. دوڑو بھاگو چھلانگ مارو لیکن یہ بات مت بھلانا یہ تیکھے زاویوں کی دھرتی سواگت کرتی نہیں کسی کا. جب تم سے آ ملے اچانک ماتھے پر نیل ڈال دے گی. پھسلے پاؤں تو ہر گڑھے میں کنکر کی طرح اچھال دے گی. کر دیتی ہے چور ہڈیوں کو کر سکتی ہے گوشت پارا پارا. ہوتی ہے گزر بسر یہاں پر اس کو آرام دہ بنا کر. کرنا پڑتا ہے اس کو ہموار کر کے پہم کدال کے وار. ساری تگ و دو کا ایک حاصل تم اس کو بناؤ اپنے قابل. جی وہ بھی سناتا ہوں. میں ڈکشنری بورڈ میں نے کچھ عرصے کام کیا. اردو ڈکشنری بورڈ مولوی عبدالحق کی جو شروع کی ہوئی تھی اور بڑا ہی میرے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا. لیکن کچھ میں نے وہاں سیکھا تو میں نے لکھی تھی نئی ڈکشنری. جو آج ہم لوگوں کا حال ہے
مسلم کمیونٹی جس سے ہم سب تعلق رکھتے ہیں، اور جس طریقے سے اپنے اندر گھٹتے جا رہے ہیں اور دوسروں کو ریجیکٹ کرنا مسلسل، اس دنیا میں ہمارے سوا دوسرے لوگ بھی ہیں، اس کو ریجیکٹ بناتے ہیں ہم ایک فرہنگ نو، جس میں ہر لفظ کے سامنے درج ہیں وہ معانی جو ہم کو نہیں ہے پسند، جو رہے تلخ کی شکل کی مثل پی جائیں گے، اصل کی اصل جو بس ہماری نہیں، سنگ سے پھوٹتا آب حیواں ہے یہ جو ہمارے اشارے پہ جاری نہیں، ہم فسردہ چراغ ایک خزاں دیدہ باغ، زخم خوردہ اناؤں کے مارے ہوئے، اپنی توصیف حد سے گزارے ہوئے، اپنے ہر زخم کو ہر گھڑی چاٹتے، دبلیاں زہر کی 400 بانٹتے، دوسروں کے لیے صرف نفرت لیے، خشک ہونٹوں پہ حرف حقارت لیے، جو خلا ہے جہاں اس کو بھرتے نہیں، 4 آنکھیں حقیقت سے کرتے نہیں، کامراں ہو سکے ہیں نہ کل اور نہ آج، مرض پیارا ہو گر کیا کریں گے علاج، کیوں گریزاں رہے ہم سے روٹھی رہے، آنے والے زمانوں کی صد رنگ ذو، کیوں بنا لینا ہم ایک فرہنگ نو، اس اندھیرے کنویں سے نکل آئیں گر، چند قدموں کا ہے یہ کٹھن راستہ، بے قراں وسعتیں ڈھونڈتی ہیں ہمیں، روشنی ہے جہاں پاؤں پھٹے کا سماں، ایک شاداب وادی ہے چاروں طرف، آ رہے ہیں ہر ایک سمت سے کارواں، اپنے چہرے سے دھو دیں گے گرد ملال، وقت کا کھیل ہے سب عروج و زوال، وقت کے آئینے میں جو تصویر ہے اس میں شامل ہیں ہم، خوشوزا با کمال، دلربا خال و خال، دیکھ پائیں گے ہم اس گلستہ کے ہر ایک مہمان کے، روبرو ہوں گے ہم اصل امکان کے، جس کے آگے برابر ہیں میں اور تو، جس کی نظروں میں یکساں ہیں ہم اور وہ، بناتے ہیں ہم ایک فرہنگ۔ یہ نظر میں نے لکھی تھی، دیکھیے اس دور میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر ہی میں لکھتی رہی ہوں۔ صدام حسین عراق پر حملہ، عراق جس پر اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہم نے بڑی غلطی کی، انگلینڈ کے تو پرائم منسٹر نے کہا، خیر مگر وہ تھا کیسا، عجیب سا ہی تو تھا بہرحال۔ تو یہ ایک اس کی اس وقت کی لکھی ہوئی نظم ہے، میں آپ کو سناتی ہوں، اسی طرح کی ہے۔ یہ ہے کہ یخ تھی ہوائیں 30 دسمبر کی رات تھی، چھائی ہوئی تھی روح پہ گہری فسردگی، چینل بدل بدل کے یہی دیکھتی تھی میں، صدام کو چڑھا دیا پھانسی کسی گھڑی، سوغات سال نو کی یہ دنیا کو دی گئی، اور مسلموں کو جن کی کہ 2 دن میں عید تھی، فاتح کو فکر کیسی کہ طاقت کا تھا نشہ، گویا یہ کہہ رہا ہو بگاڑو گے کیا بھلا، منظر وہ تھا کہ چشم شقی بھی ہوئی تھی تر، مقتول کی جبیں پہ شکن تھی نہ کوئی ڈر، جب اس کو لے کے آتے تھے جلاد سوئے دار، کس اعتماد سے وہ بڑھاتا قدم چلا، حیران تھی مگر کہ یہی اس کا طور تھا، جب قتل عام کرتا تھا کردوں کا برملا، اتنے ہی اعتماد سے حاکم بنا رہا، خفیہ پولیس کی زور پہ دہشت کا دیوتا، اور اس کے عزم و جزم پہ یہ آنکھ نم ہے آج، کیوں پھر بھی یاد آ گیا اس کا مہیب راج، اندوہ کے خلوص کو یوں کر کے داغدار، 2 چند اذیتوں سے ہوا ذہن ہم کنار، کیسے تضاد جن کی ردا میں لپیٹ کر تاریخ نے دیا ہے یہ مشکوک سورما، کیسا مہیب سال تھا رخصت جو ہو گیا،
कितना अजीब सा है दरवाजे पर खड़ा। दस्तक हुई जो दर पे तुम्हें देखने गई, अहमद अली खड़ा हुआ दहलीज पर मिला। हर माह लेने आता है केबल की फीस वो, दुबला सा उसका जिस्म है कॉलर घिसा हुआ। चेहरा है गहरा सांवला, फर्राख है जबीन, दहलीज में है बल्ब की जो जर्द रोशनी। तारा से उसके नैन चमकते थे किस तरह। करता है दिन के वक्त हमारी गली के पार टीवी की छोटी मोटी मरम्मत का कारोबार। हफ्ते में एक दिन की भी छुट्टी से बेनियाज अंग्रेजी की क्लास में जाता है 3 बार। लेके मुड़ा जो पैसे तो मेरी नज़र पड़ी, चप्पल से झांकती थी फटी उसकी एड़ियाँ। वो तो गया पकड़ गया यूं मुझको अश्कबार, उसका हयोला मैंने गले से लगा लिया। इस बेअमा अलम से परागंदा रात में अहमद अली जहां को गनीमत है दम तेरा। एक दास्तां का तू भी तो मरकज है बेगुमा, इस शब के और आते हुए दिन के दरमियां। ए अपनी माँ के नूरे नज़र, इस गली के लाल तेरे लिए शहीद हो ये आने वाला साल। देखिए ये नज़्म है मुस्कुराओ पलवशे। अगर लोग अक्सर समझते हैं हमने अपनी ज़िंदगी सोशलिज़म के एक ख्वाब में, समझिए कि ख्वाब में क्या बल्कि उसके लिए जद्दोजहद में हम समझते रहे हैं कि यही इंसानियत के लिए बेहतर होगी। तो अक्सर यही समझा गया कि इसका ताल्लुक इसका मज़हब के ख़िलाफ़, वो मज़हब जो मुल्ला का है और जो सिर्फ रिचुअल है, और जिसके अंदर कोई रूहानियत नहीं। लेकिन इस स्ट्रगल की अपनी एक रूहानी पहलू है और इस सोशलिज्म की स्ट्रगल के रूहानी पहलू को जाहिर करने के लिए मैंने ये नज़्म लिखी। पलवशे अफजल बंगश साहब की बेटी थी। अफजल बंगश मजदूर किसान पार्टी के सदर थे पाकिस्तान की, जिन्होंने हर्षनगर में बहुत ही यानी किसानों में बड़ी बेदारी पैदा की थी। बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाता था उनको वहाँ पर। तो वो रो रही थी और कह रही थी कि मेरे बाबा की तो पूरी जद्दोजहद बेकार थी, सोशलिज्म की जद्दोजहद ख़त्म हो गई। तो मैंने उसको कहा ऐसा नहीं है। फिर मैंने ये नज़्म लिखी। आंसुओं की चिलमन से झांकती हुई बेटी क्यों उदास होती हो, किस लिए समझती हो जैसे जिंदगी सारी थी तुम्हारे बाबा की एक काविश बेसूद। क्योंकि लोग कहते हैं, लोग सच नहीं कहते। तुम मेरे गले लग जाओ, आओ मिल के हम सोचें झूठ क्या है और सच क्या। भेद है कोई गहरा हम तलक जो आया है, जिंदगी का ये असरार कौन बूझ पाया है। आदमी की आंखों में कैसे ख्वाब उतरते हैं, उनकी सिद्क पर इंसान क्यों यकीन करते हैं। एक अधूरे खाके में अपना खूने दिल लेकर कैसे रंग भरते हैं। एक अंधेरे रास्ते से शोला सा गुजरते हैं, जैसे एक रवां मशल। थे तुम्हारे बाबा भी इस तरह के एक इंसान, सोचते थे क्या आखिर बस यही कि धरती पर भूख के शिकंजे में, मुफलिसी के पंजे में खल्क दिल मिलाए क्यों। सिर्फ चंद लोगों के ऐश का है सामा क्यों, हर खजीना धरती का। रोज शब की मेहनत का सिर्फ भूख हासिल क्यों, किस लिए रहे महरूम जो नमक है सागर में, जो पसीना धरती का। क्यों न आए दुनिया में वो खुशी जो सबकी हो, जिंदगी जो सबकी हो। और जिंदगी जो सबकी हो, वो खुशी जो सबकी हो। आह ज़हन इंसान में ये ख्याल क्यों आया, इसकी जहद करने पर खाल धेड़ देते हैं, खींच लेते हैं नाखून, फिर भी आदमी इसको तर्क क्यों नहीं करता।
بھول ہی نہیں جاتا۔ کیا ہے یہ نہ جانے کیا ہے، ضبط جوش گریا سے کانپتی ہوئی بیٹی، اپنی بھیگی آنکھوں سے تم جدھر نظر ڈالو زندگی کا ہنگامہ ہے اسی طرح برپا۔ اس حسین کرے کے دل میں جو خزانے ہیں، اس سنہرے خوشے میں جس قدر بھی دانے ہیں، اس قدیم دولت کی مشترک وراثت پر، خلق کی مشقت پر، صرف چند لوگوں کی جو اجارہ داری ہے، اس کی جنگ جاری۔ کیا ہے یہ نہ جانے کیا، یہ مال ہے شاید بے شمار صدیوں کا، جو اندھیرے غاروں سے بستیوں میں لاتا ہے، جنگلوں کے سب قانون ذہن سے مٹاتا ہے، دوسروں کے دکھ پر جو اشکبار کرتا ہے، آدمی کی ذلت پر بے قرار کرتا ہے، جس کو ہم کہیں تہذیب شاید اس کا حاصل ہے، یا کوئی انوکھی آگ آدمی کی ہستی میں روح کی طرح موجود، جس طرح کوئی معبود لازوال نہ دیتا۔ اور ان طویل راہوں سے یوں ہجوم گزرے ہیں، ڈھونڈنے پہ بھی ان کے نقش پا نہیں ملتے۔ ہاں کوئی انسان خاک سے اٹھا ایسے جیسے جاگتی ہو آگ، جیسے گونجتا ہو راگ آسماں کی وسعت میں، جیسے ایک رواں مشعل لمحہ بھر چمکتے ہیں راستے کے پیچ اور خم، جس کی روشنی میں ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں، یا کسی ہتھیلی پر دیکھتے ہیں ایک ریکھا، یا اندھیرے کونوں میں پھر سے ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی گم شدہ خواہش، کوئی سرنگوں ارماں۔ ہاں کوئی انسان ایسے بے بہا موتی ہر جگہ نہیں ملتے، موج بحر سے یوں تو انگنت صدف نکلے، اور لوگ سچ نہیں کہتے، روز و شب جو رہتے ہیں رزق کی کشاکش میں، وہ سمجھ نہیں سکتے، کشمکش سے نابینا جان بھی نہیں سکتے، مان بھی نہیں سکتے، کس طرح کوئی انسان جیل کے اندھیرے میں دن گزار سکتا ہے۔ کھال جب ادھڑتی ہو، کھینچتے ہوں جب ناخن، اس گھڑی کوئی کیسے اپنی کشتی دل کو ایک محیط دریا کے پار اتار سکتا ہے، ایک خیال کی خاطر جان ہار سکتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکتے، راز ہے جو انسان کا، بس خدا سمجھتا ہے جس کا راز ہے انسان۔ مڑ کے اب ذرا دیکھو، وہ تمہارے بابا ہیں، دیس دیس بکھرے تھے، ان سے دوسرے کتنے اس طرح رہے تاعمر، سوختہ تنوں کے گرد روشنی کا حالہ ہے، شاندار ماضی کا آج تک اجالا ہے، اور تمہاری پلکوں پر کانپتا ہے ایک آنسو، جس میں ہے رواں پرتو اس نئے اجالے کا، کل جو آنے والا ہے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کا کہ انہوں نے اپنے اس نئے کلام سے ہمیں نوازا، اور آپ تمام خواتین و حضرات کا کہ آپ نے رات کی اس گھڑی تک ہمارا ساتھ دیا، اور جناب صدر کی اجازت سے میں آج کے اس مشاعرے کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ابھی جو ہے میرے خیال سے کچھ کتابیں باہر اقبال اشر کی، اور ان کی مجھے معلوم نہیں کہ ابھی موجود ہیں یا نہیں، سی ڈیز ہیں شکیل اعظمی کی، اور ان کو لیتے ہوئے گھر جائیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی